میں نے سوچا کہ تم سے سلام سے شروعات کروں. میں نے سوچا، لیکن میں نے پھر یہ سوچا کہ سلام کی توہین ہوگی. میں نے سوچا کہ آپ لگا کے بات کروں. پھر میں نے سوچا آپ لفظ کی بھی توہین ہوگی. تو تم کے قابل ہو تو تو سے میرا بولنا شیوا نہیں ہے، ورنہ میں تو سے بولتا، کیونکہ میرا ماں باپ نے آپ کی طرح مجھے زبان نہیں دی ہے. جیسے آپ نے ڈاکٹر الہدا صاحب کے لیے تو کر کے الفاظ استعمال کیے تھے، لیکن مجھے میرے والدین نے اور میرا اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ بڑوں کا ادب نہ کرنا چاہیے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے. لیکن جن بڑوں کا ادب کرنا چاہیے وہ بڑے ہوتے ہیں. تم جیسے انسانی شکل میں دجال نہیں ہو سکتے. آج شیخ گائے کا لگاؤں اسکانی. آج اسکانی تم سن لو، تم نے جو حرکت کی ہے گروپوں میں، تم نے کیا حرکت کی کہ ساری آڈیو لگانا شروع کر دی. کن کے گروپوں میں؟ نہ تم نے سوچا نہ سمجھا کہ کیا معاملات چل رہا تھا ان لوگوں سے 4-5 دن سے. اور وہ تم جیسے دجالوں کی آڈیو لگا کر دلیل بنا رہے تھے. تم جیسے دجالوں کی آڈیو لگا کر دلیل بنا رہے تھے. لیکن ہم یہ کہہ رہے تھے ہمارے آپس کا میٹر ہے، ہمارے آپسی بھائی ہیں، تمہیں اس سے کیا مطلب، ہمارے گھر کا میٹر ہے. لیکن ہم یہ بھول گئے تھے کہ تم اہل حدیث نہیں ہو. پھر بھی ہم نے تمہیں اپنا بھائی کہا. اب کوئی کہتا ہے ان کا عمل تو قرآن اور حدیث سے ملتا ہے. عمل تو ملانے والے تو دیوبندی اور بریلوی قادیانی بھی کہتے ہیں، قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں قادیانی بھی، اور تم ان سے بھی گئے گزرے ہو. آج تم نے منافقت کا وہ پردہ فاش کیا ہے کہ جواب ہی نہیں اس کا. اب تم کہو گے کہ شاہد سلفی بھائی وہ بہت معتبر انسان ہے، ان کی میں اتنی عزت کرتا ہوں کہ الحمدللہ کہ پوچھو نہیں، ان کی بہت عزت کرتا ہوں. اور اپنے گلی کے کتے سے زیادہ تمہیں گیا گزرا میں سمجھتا ہوں. میرے گلی میں اور بہت کتے ہیں، ان سے زیادہ گیا گزرا میں تم کو سمجھتا ہوں. اور وہ بھی اچھے ہیں، وقت آنے پر وفاداری کے لیے ان کو پال سکتے ہیں، لیکن تمہیں پال بھی نہیں سکتے. تم کتوں سے بھی گئے گزرے ہو. تم دجال قسم کے ایک انسانی شکل میں ہو تم ہو، لیکن ہو دجال. ٹھیک ہے. اور سنو، اب شاہی سلفی صاحب نے سب کے سامنے معذرت اور معافی کی. مجھ سے تو شاہی صاحب نے کچھ گیا ہی نہیں تھا. میں کیا شاہد بھائی سے میرا کیا ہو گیا؟ میں نے تو بہت انہوں نے میری آڈیو پہ نے ڈالی، خاموش رہے. میرا ان سے کیا معاملہ؟ دوسرے دن تیری زبان، سوری تمہاری زبان غصے میں نکل رہا ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ تم کو میں کیا کیا کہوں. نہیں کوئی منافق کہہ دے، کوئی یہ کہہ دے، سمجھ میں آ رہا میرے بھائی. ایسے دوڑی ہوتا ہے، نام لے کے معافی مانگے. شاید اس نے ایڈیٹنگ کی ہے. ارے ایک آدمی نے یوٹیوب پر سے سب کچھ ہٹا دیا، ساری باتیں ختم ہو گئی. اب کیوں جہالت پھیلا رہا ہے اپنے آپ میں؟ تو اتنا بڑا علامہ، سوری پھر تو نکل گیا. غصہ اتنا آ رہا ہے، کیا کروں؟ واقعی میں تو لفظ کی بھی توہین، اگر میں آج تجھ سے تو کر کے بات کر لوں، تو لفظ کی بھی توہین ہے. تم سن لو اسکانی، تو لفظ کی بھی آج توہین ہو رہی ہے، کیونکہ تیرے آگے تیرے لگانا، تو لگانے کی بھی توہین ہے. لیکن میں تم لگا کے بات کروں گا. وہ نہیں اس قابل. لوگوں سے کہا گیا ارے اس سے میرا پیچھا چھٹا دو، کروڑوں دعاؤں کے لیے میرا پیچھا چھڑا دو. کچھ ایسے ہی تمہارے الفاظ تھے اور میں نے تمہارا پیچھا نہیں لیا. آج دیوبندیوں کے گروپ میں تم نے ایسی ضلالت دکھائی. آپ نے آپسی بھائیوں کے جھگڑے کو بیچ میں لے کر آئے، بازار میں لے کر آئے تم دیوبندیوں کے سامنے. ان سے کیا معاملہ چل رہا تھا صبح سے تمہیں معلوم ہے. اور تم سے بات کرنا میں سمجھتا ہوں میری توہین ہے. تم نے پال رکھے ہیں ابو عفان، ابو عمار عرف ندیم ممبئی جیسے غنڈے. وہ کافر ہے پکا، میں اس کو کافر کہتا ہوں، اور جو اس کو مسلمان سمجھتا ہے وہ حدیث کا انکاری ہے. یہ بھی یاد رکھنا. سن لے اسکانی، کان کھول کر سن لے اور مجھے بلاک کر دے، اسی میں تیری عافیت ہے. سوری تمہاری عافیت ہے. ٹھیک ہے، بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.
میں نے سوچا کہ تم سے سلام سے شروعات کروں. میں نے سوچا، لیکن میں نے پھر یہ سوچا کہ سلام کی توہین ہوگی. میں نے سوچا کہ آپ لگا کے بات کروں. پھر میں نے سوچا آپ لفظ کی بھی توہین ہوگی. تو تم کے قابل ہو تو تو سے میرا بولنا شیوا نہیں ہے، ورنہ میں تو سے بولتا، کیونکہ میرا ماں باپ نے آپ کی طرح مجھے زبان نہیں دی ہے. جیسے آپ نے ڈاکٹر الہدا صاحب کے لیے تو کر کے الفاظ استعمال کیے تھے، لیکن مجھے میرے والدین نے اور میرا اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ بڑوں کا ادب نہ کرنا چاہیے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے.